بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں قاری ممتاز حسنین سعیدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل روحانی وظائف۔ ناظرین، آج آپ کے لیے میں اتنا ایک بہترین وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ اس وظیفے کے 4 فوائد ہیں، تو انشاءاللہ جو بھی یہ وظیفہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اسے 4 فوائد عطا فرمائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اجازت کے لیے کمنٹ میں اللہ لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرین، کل میں ایک بات بتانا بھول گیا تھا کیونکہ کل میری پہلی ویڈیو تھی اور آج دوسری ویڈیو ہے۔ تو وہ بات یہ ہے کہ جب آپ وظیفہ شروع کرتے ہیں، آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے 3 شرائط ہوتی ہیں وظیفہ پڑھنے کے لیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ جس بھی شخص کا دیا ہوا وظیفہ پڑھتے ہیں تو اس سے عقیدت اور احترام کا ایک رشتہ آپ کا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا کہ جب آپ وظیفہ پڑھنے بیٹھیں تو آپ کامل توجہ سے وظیفہ پڑھیں، دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھنے سوچنے سے وظیفے کا اثر جو ہے وہ نہیں رہتا۔ اور تیسری جو بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ عقل حلال اور صدق مقال، یعنی انسان کا کھانا پینا اور بولنا چالنا یہ اچھا ہونا چاہیے، رزق حلال اس کے پیٹ میں ہو، غیبت سے، چغلی سے، ریاکاری سے، بدکاری سے اپنے آپ کو زبان کے گناہوں سے بچا کے رکھے تاکہ اس کی زبان پاک رہے۔ زبان پاک ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے پڑھنے میں جو ہے اللہ پاک برکت دے گا، آپ کو وہ فوائد حاصل ہوں گے جو آپ اس وظیفے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس وظیفے کے 4 فوائد ہیں۔ پہلے تو آپ سماعت فرما لیں کہ وہ 4 فوائد کیا ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی آپ کو مخلوق سے بے نیاز کر دے گا، غنا عطا فرما دے گا۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کی طرف لوگ متوجہ ہوں گے۔ جو دکاندار ہیں، وکیل ہیں، حکیم ہیں، کسی بھی قسم کی دکان ہے اور ڈاکٹرز وغیرہ ہیں جن کے پاس مریض نہیں آتے، یا پبلک میں کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ وہ ان کے پاس گاہک آنا ضروری ہے تو ان کے پاس گاہک نہیں آتے، تو وہ اس وظیفے کو ضرور کریں۔ سمجھو کہ یہ وظیفہ ہے ہی ان کے لیے۔ دشمن ہیں تو تیسرا جو ہے فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کو دور کر دے گا، دشمنوں کو ذلیل کر دے گا۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ رزق میں بے پناہ برکت عطا فرما دے گا۔ تو یہ وظیفہ جو ہے یہ 25ویں پارے کی سورہ شورى کی آیت نمبر 19 ہے۔ آپ کو میں آیت پڑھ کے سناتا ہوں، پھر آپ اس کا ترجمہ بتاتا ہوں۔ آپ جب ترجمہ سماعت فرمائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گئی کہ کتنا کامل وظیفہ ہے، کتنا بہترین وظیفہ ہے اور کس طرح پڑھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سورہ شورى 25ویں پارے میں اس کی آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بڑا کریم ہے، بڑا لطف فرمانے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنا لطف فرمائے گا، اپنا کرم فرمائے گا تو آپ کی تمام پریشانیاں مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ یرزق من یشاء، جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ تو آپ نے اگر اخلاص کے ساتھ پڑھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو آپ رزق کی پریشانی سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مخلوق سے بے نیاز کر دے گا، رزق کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آگے فرمایا وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، وہ قوت والا اور زبردست ہے، وہ بڑی عزت والا ہے، وہ قوت والا بھی ہے، عزت والا بھی۔ اس کے پاس ایسی قوت ہے کہ وہ آپ کے دشمن کو زیر کر سکتا ہے، اور عزت افزائی آپ کو اتنی دے گا کہ دشمن آپ کا جو ہے وہ خود ہی ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ تو جس نے یہ وظیفہ پڑھا، اور الحمدللہ میں نے ایسی جگہ اس وظیفے کو آزمایا ہے کہ دکانوں کو تالے پڑ گئے، کاروبار ختم ہو گئے، لوگ پریشان ہو کے بیٹھ گئے۔ میں نے جا کر اس وظیفے کو پڑھا تو وہ بند تالے کھل گئے، دکانیں پھر آباد ہو گئیں، کاروبار چلنا پڑا، بیر آزمودہ ہے۔ تو الحمدللہ عرصہ 26-27 سال سے میں اس عملیات کی فیلڈ سے وابستہ ہوں، میرا بڑا پرانا تجربہ ہے۔ اور جتنے بھی وظائف میں آپ کو بتاؤں گا، بتاتا رہوں گا یا بتا رہا ہوں، یہ کوئی کتابیں کھول کے بس ایسے ہی اٹھا کے بتا دیا، ایسا نہیں۔ یہ میری پوری زندگی کی محنت ہے، یہ وہ انمول
موتی کہیں وہ انمول ہیرے ہیں، یہ جو راز میرے سینے میں ہیں۔ تو الحمدللہ جو استادوں سے سیکھا، جس پر اپنا خود عمل کیا، اس کی زکوٰۃ ادا کی، اس کو پڑھا، اس کا تجربہ کیا، وہ وظائف میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ در در پہ ٹھوکریں نہ کھائیں، دوسروں تیسروں لوگوں پر جا کے جناب والا ان سے جو ہے اپنا پیسے بھی برباد کریں اور بنے بھی کچھ نہ۔ اس لیے آپ اپنے گھر میں بیٹھیں، اجازت لیں۔ اجازت کے لیے کمنٹ میں اللہ لکھیں، خصوصی اجازت کے لیے واٹس اپ نمبر بھی میرا چل رہا ہے اسکرین پر، اس پر بھی آپ جو ہے واٹس اپ کر سکتے ہیں، اور واٹس اپ کے بعد آپ رابطہ کر سکتے ہیں خصوصی اجازت کے لیے۔ ویسے عمومی اجازت سب کو ہے۔ اس آیت مقدسہ کو جب بھی آپ بیٹھیں، رات کو عشاء کے بعد پڑھنے بیٹھیں، تو پہلے 4 راتیں اس کو 628 مرتبہ پڑھیں۔ 628 مرتبہ پڑھنے کے بعد 5ویں رات سے آپ نے 110 مرتبہ ہمیشہ اس کو ورد میں رکھنا ہے۔ تو جیسے ہی آپ پہلی رات سے بیٹھیں گے تو پہلی 4 راتیں بطور زکوٰۃ کی نیت سے بیٹھیں، اس کی زکوٰۃ ادا کریں، پھر 110 مرتبہ جو آپ پڑھیں گے وہ اس کا ورد ہوگا۔ آپ ورد کرتے رہیں، آپ کی پریشانیاں دور ہوتی جائیں گی۔ رجوع خلائق، جن کی دکانیں گاہک نہیں آتے ان کی طرف گاہک آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی بڑا مسئلہ درپیش ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی بیماری آ جاتی ہے تو بالکل کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو روزانہ اس کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب تک وہ آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ بہت جلدی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے تو کتنا پیارا وظیفہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مسائل اس قرآن پاک سے خود ہی حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔